السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عثمان علی نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمانیہ اسلامک چینل۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے اپنے دوستوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول کر کے دارین کی سعادتوں کا سبب بنائے۔ ہماری اس آج کی گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی عظمت و شان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام اور سردار بنایا اور آپ کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سارے ایسے انعامات عطا فرمائے جو کہ پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ ان انعامات اور ان اعزازات میں سے ایک بڑا انعام اور اعزاز ایک ایسی رات کی صورت میں عطا کیا گیا کہ جو ہے تو ایک رات مگر اس میں کی جانے والی بندگی 1000 مہینے کی عبادت اور بندگی سے بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ اس امت کے افراد کی 1000 سال عمر نہیں، 500 سال عمر نہیں، تھوڑی عمریں دی گئی، مگر عملی میدان میں اس امت کو سب سے آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی۔ اس ایک رات کی بندگی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ قدر والی رات میں قدر والا کلام قدر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے کے لیے قدر والی امت کا نصاب بنا کر بصورت قرآن آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ نزول قرآن ایک لمحہ واحدہ میں ہو گیا، مگر اس ایک لمحے نے اس ساری رات کو بابرکت کر دیا اور اس ایک رات نے اس سارے مہینے کو بابرکت کر دیا۔ قرآن اس رات کے اندر نزول قرآن کو یوں بیان کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کی برکتوں کو جب پورے مہینے پر تقسیم کیا گیا تو ارشاد فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا سارا مہینہ بابرکت ہے، اس میں قرآن کا نزول کیا گیا۔ وہ کلام نازل ہوا جو کلام الہی ہونے کے ساتھ ساتھ کلام معجز بھی ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا کلام نازل کیا گیا۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، وہ کلام الہی تو ہیں مگر کلام معجز نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید وہ آسمانی کتاب ہے کہ جس کی عظمت و شان دیگر آسمانی کتابوں پر کیسی ہے کہ یہ کلام الہی بھی ہے اور کلام معجز بھی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے یہ قیامت کی دہلیز تک چیلنج دیا گیا، اے عالم کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، فأتوا بسورۃ من مثلی، تم قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہیں بنا سکتے اور قیامت کی دہلیز تک کوشش کرو، اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ عرب میں فصیح اللسان لوگ موجود تھے، مگر جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے قرآن کی آیات کو سنا تو پکار اٹھے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ خلاق عالم اللہ جل جلالہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید وہ کلام بلیغ، وہ کلام اعجاز ہے کہ جس کے سامنے آج تک اور رہتی دنیا تک انسان کی عقل سرنگوں ہے اور انسان اپنے آپ کو قرآن کے مقابلے میں گونگا محسوس کرتا ہے۔ اس رات کو حکمتوں کے تحت چھپا دیا گیا۔ اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، امت کی بھلائی ہے جو کہ تمام تر کما حقہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال اس رات کے آثار بتائے گئے، اس رات میں جو فضیلت والی گھڑیاں ہیں اس کے آثار بتائے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ریسرچ بورڈ کی میٹنگ کال کی
علماء اور فضلائے امت کو جمع کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے، اس ریسرچ بورڈ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کون سی وہ طاق رات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو گھٹی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن شریف سے عطا فرمائی اور دعا کی، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ یہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور آپ کی برکات کا اظہار تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بولے تو پوری تحقیق بیان کر دی، لاجواب ریسرچ پیش کر دی۔ کہنے لگے اللہ جل جلالہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے زمینیں بنائیں تو 7 بنائیں، آسمان بنائے تو 7 بنائے، سمندر بنائے تو 7 بنائے، انسان کے رزق کو 7 احوال میں پیدا کیا، رمی جمرات 7 کے عدد میں رکھی اور دن کی گنتی 7 کے عدد میں، ایام کو 7 کے عدد میں گردش کروا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضائے سجدہ بھی 7 عطا فرمائے۔ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ 26ویں کے بعد جب 27ویں شب آتی ہے تو اسی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اپنے گھر میں جمع کیا۔ قریبی صحابہ کرام جو تھے ان کو جمع کر کے ساری رات عبادت کی۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں جب ہم نے غور کیا تو وہ 26 رمضان کے بعد 27ویں شب، جس کو آج ہم شب قدر کے لحاظ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے برستے ہیں۔ جو رات کو عبادت کرتا ہے، اس رات کو زندہ رکھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا اپنی تسبیحات و تحلیلات میں اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور دوسرا اس کو ایک اس رات کی وجہ سے 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ کمی نہ رہ جائے، نیت اور ارادے میں کمی نہ رہ جائے۔ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ایسا ارادہ پیش کیا جائے، اے مالک مولا تیرا انعام برستا ہے کہ تو اس رات میں بخشش اور مغفرت مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، مگر میں ارادہ بھی پکا کرتا ہوں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔ اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے، مگر جس کا ارادہ ہی نہ ہو، جس کا ارادہ ہی غلط ہو کہ میں نے صبح ہوتے ہی پھر چور بازاری مچانی ہے، پھر میں نے جھوٹ بولنا ہے، میں نے زناکاری نہیں چھوڑنی، میں نے بے حیائی اور بدنگاہی نہیں چھوڑنی، اللہ جل جلالہ ایسے بندے کو معاف نہیں فرماتا کہ جو اپنے جرم پر قائم بھی ہو اور پھر معافیاں بھی مانگتا پھرے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ اس رات کو معافی مانگ لینی چاہیے، اس رات کی بندگی کر لینی چاہیے۔ نہ جانے ہماری زندگیوں کی یہ آخری شب قدر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا